ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت اور عوام کے برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہتے ہیں کہ بیرونی حملے کی صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ مکہ دفاعی معاہدہ کئی سالوں کی مشاورت اور رابطوں کا نتیجہ ہے۔ مکہ معاہدہ کا اصل مقصد امن و سلامتی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون مضبوط بنانا ہے۔ مکہ معاہدہ دو طرفہ قصیر الجہتی معاہدے کو منسوخ یا تبدیل نہیں کرتا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں مسلسل امن، استحکام اور خوشحالی کا فروغ ہے۔ مکہ معاہدہ بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے والے علاقائی ممالک کے لیے کھلا ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے سنگ میل۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب دفاعی تعاون کے نئے دور میں داخل ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ تین برادر ممالک کا دفاعی معاہدہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے مشترکہ ویژن کو حقیقت میں بدلا۔ معاہدے سے امن کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کی نوید ہے۔ معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی دستاویز ہوگا اور یہ صرف دفاع تک محدود نہیں رہے گا۔ معاہدے سے تینوں ممالک میں تجارتی اور باہمی تعاون بھی بڑھے گا۔ پاکستان کی معاشی مشکلات میں جلد کمی آئے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ معاہدے سے امن مسلمہ کو ایک نئی امید ملی ہے۔ تاریخی معاہدہ کے بعد پاکستان کی اہمیت دنیا بھر میں مزید بڑھ گئی ہے۔ آج پورا پاکستان جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اور آپ کو ہر جگہ پر پاکستان کے، سعودی عربیہ کے، ترکیہ کے جھنڈے نظر آئیں گے۔ مکہ دفاعی معاہدہ امن سلامتی کے لیے ہے۔ پاکستان نے جو کر دکھایا ہے پاکستانی قوم کو مبارک ہو۔ یہ ایک تاریخی سنہری لمحہ جو ہے وہ آن موجود ہوا ہے۔ اس پہ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان، ترکیہ کے صدر جناب طیب اردگان اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ مبارکباد کے اور پوری قوم بلکہ پوری مسلمان امہ کے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یہ تین ملکوں کا اکٹھا ہونا مسلمانوں کو ایک نئی امید دے گا۔ نہ صرف اس ریجن میں امن لے کر آئے گا بلکہ پوری دنیا میں یہ اسٹیبلائزر کا رول پلے کرے گا۔ وفاقی وزراء نے تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ معاہدے کے دورس نتائج مرتب ہوں گے۔ مکہ معاہدے سے پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ تینوں ممالک کا تعاون جہریت کی روک تھام کے لیے ہے۔ معاہدے کے دورس نتائج مرتب ہوں گے۔ وزیر آئی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ معاہدے سے امن کی نئی راہیں کھلیں گی۔ طارق فضل چودھری اور امیر مقام کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ پاکستان کو اس معاہدے سے وہ مقام ملا جس کی دنیا خواہش مند ہے۔ علیم خان نے کہا کہ تاریخی معاہدہ مسلم امہ کی اتحاد کی مضبوط علامت ہے۔ تینوں ممالک مل کر کسی بھی جہریت کا مقابلہ کریں گے۔ بیرسٹر دانیال چودھری، مکہ معاہدہ خطے میں استحکام اور امن کا باعث بنے گا۔ ایران نے اپنا ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کے مطابق امریکہ ایران کو دھمکانا اور توہین کا اندرا بند کرے، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ مستقل طور پر ختم کی جائے، اپنا ہرمز کی بحری ناکہ بندی اٹھا کر خطے سے اپنی فوج واپس بلائے، ایران نے جنگ میں ہونے والے نقصانات کا پورا ہرجانہ ایرانی قوم پر عائد نامنصفانہ اور غیر قانونی پابندیاں ختم کرے اور منجمد ایرانی اثاثے غیر مشروط طور پر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ باقر ذوالقدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے رویہ تبدیل نہ کیا تو اپنا ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں جنگی حالات کے انتظام، عسکری صورتحال، مالی وسائل، زر معدہ، توانائی اور اخراجات میں کمی سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں ایران کے دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ ختم کرنے پر تیار، امریکی صدر جوہری معاہدے کی شرط سے دستبرداری کا بھی امکان ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ حکام سے کہا ہے کہ اگر اپنا ہرمز مکمل طور پر کھول دی جائے تو وہ ایران کے ساتھ جنگ اور جوہری معاہدے کے بغیر ختم کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اتنا متاثر ہو چکا کہ ان کی صدارت کے دوران اسے دوبارہ مؤثر انداز میں بحال نہیں کیا جا سکے گا۔
عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں تو اگلے 2 دن میں عوام کے لیے اچھی خبر آ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل کی قیمتوں کا تعین شفاف اور منصفانہ طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ حکومت، صارفین اور تیل شعبے کے نمائندوں کے مفادات مد نظر رکھ کر قیمتیں طے کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ 7 دن کی اوسطاً عالمی قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل ہوگا۔ پاکستان کے اندر قیمتوں کا چیلنج بہت بڑا ہمارے سامنے آیا، آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ ریٹ 7 دن کی اوسط کے اوپر طے ہوتے ہیں۔ اگلے 2 دن کے اندر اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر قیمت یہاں پہ برقرار رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اچھی خبر خود بخود ہی آپ کے سامنے آئے گی۔ جنگ سے پہلے پیٹرول 258 روپے لیٹر تھا، اب پیٹرول کی پرانی قیمت کو واپس نہیں لیا جا رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا کہ لیوی کی مد میں 8000 روپے عوام سے وصول کیے گئے۔ حکومت اپنی نااہلی اس ذریعے سے چھپانا چاہتی ہے۔ گزشتہ 1700 کے بجائے 1900 ارب روپے لیوی میں وصول کیے گئے۔ حکومت 8000 ارب میں سے 1 ارب بھی آئل ریفائنریز لگانے کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عوام پستے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت اس وقت اتنی زیادہ ہے جو کسی بھی طریقے سے جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت پیٹرول تھا 258 روپے اور عالمی مارکیٹ میں جو $72 فی بیرل کی قیمت موجود ہوتی تھی، اور انہوں نے جو لیوی امپوز کی ہوئی ہے طویل عرصے سے، اس لیوی میں ان ساری حکومتوں نے اب تک مل کر 8000 سے زائد ارب روپے پاکستانیوں کے سے وصول کیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی کی مد میں۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کیس میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے کے بعد پولیس نے اغوا کے مقدمے میں قتل عمد کی دفعہ بھی شامل کر لی ہے، جبکہ کیس کی تحقیقات کے لیے نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ تفصیلات بلال علی کی رپورٹ میں۔ نوجوان تاجر میر رضا کیس میں پولیس نے مقدمے کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا۔ فیروز آباد تھانے میں میر رضا کے اغوا کا مقدمہ دفعہ 365 میں درج کیا گیا تھا، تاہم پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ اور قبر کشائی کے بعد پولیس نے مقدمے میں قتل عمد کی دفعہ 302 بھی شامل کر لی۔ پولیس حکام کے مطابق مقدمے میں قتل کی دفعات پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ اور دیگر شواہد کی روشنی میں شامل کی گئی ہیں۔ میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے لیے نئی تحقیقاتی ٹیم اثر 9 تفتیش کا آغاز کرے گی۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے جائے وقوع کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، جبکہ میر رضا کے لواحقین اور دیگر متعلقہ افراد سے بھی دوبارہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پولیس حکام کے مطابق کیس میں دستیاب شواہد کا بھی اثر 9 جائزہ لیا جائے گا تاکہ واقعے کے اصل حقائق سامنے لائے جا سکے۔ میر رضا کیس میں قتل کی دفعہ شامل ہونے کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد اور بیانات کی روشنی میں مزید پیش رفت سامنے آئے گی۔ بلال علی، ABN نیوز، کراچی۔ میر رضا کے قاتلوں کو کٹہرے میں لائیں گے میئر کراچی مرزا وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ہمیں معاملات کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا چاہیے۔ سیاسی معاملات کا حل احتجاج نہیں بلکہ آئینی اور قانونی طریقہ کار پر عمل میں ہے۔ پاکستانی حکومت، فیلڈ مارشل اور قومی اداروں کی کامیابیوں کو سراہنا چاہیے۔ کی فیملی کو مطمئن کیا جائے گا۔ میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، کسی چیز کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا، اور جس کسی نے بھی شفاف کام کیا ہے انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے گا۔ سیاسی رسہ کشی نہیں ہونی چاہیے اور سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، پاکستان کی حکومت ہو، پاکستان کا فیلڈ مارشل ہو، پاکستان کا پارلیمان ہو، اس کو سب اپریشیٹ